کشمیر کی قانونی تاریخ پر مبنی اس خصوصی پوڈ کاسٹ سیریز کی 7ویں اور آخری قسط سن رہے ہیں۔ یہ سیریز کشمیر کی تاریخ پر سٹی یونیورسٹی آف ہانگ کانگ میں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ لون کے ان آرٹیکلز پر مبنی ہے۔ اس سیریز میں اب تک ہم نے کشمیر کی جدید تاریخ، امرتسر سیل ڈیڈ کے ذریعے ڈوگرا سلطنت کے قیام، کشمیریوں پر ہونے والے مظالم اور ڈوگرا راج کے خلاف شروع ہونے والی آزادی کی تحریک، کشمیر کے انڈیا کے ساتھ متنازع الحاق اور انڈیا کی طرف سے آرٹیکل 370 کے ذریعے کشمیر کو آئینی طور پر انڈیا میں ضم کرنے کی کوشش کے بارے میں بات کی۔ آپ نے پچھلی قسطیں اب تک نہیں سنی تو ضرور سنیں، لیکن آج چلیں بات وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں پچھلی دفعہ رکی تھی، یعنی پچھلی کچھ دہائیوں میں کشمیر جس دور سے گزرا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک بار پھر 1951 چلتے ہیں۔ جب 1951 میں کشمیر کی پہلی نام نہاد آئین ساز اسمبلی کا انعقاد کیا گیا تو اس کے ساتھ ہی مستقبل میں ہونے والی افراتفری کی بنیاد بھی پڑ گئی۔ نیشنل کانفرنس کے تمام 71 اراکین کو بنا مقابلے کے منتخب قرار دے دیا گیا۔ یہ الحاق کے بعد کشمیر کے پہلے انتخابات تھے۔ نیشنل کانفرنس کے علاوہ تمام جماعتوں کے امیدواروں کے کاغذات کو مسترد کر دیا گیا۔ آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا اور بنا ووٹ ڈالے نیشنل کانفرنس کے امیدواروں کو فاتح قرار دے دیا گیا۔ سن 1953 میں جب شیخ محمد عبداللہ کی ضرورت نہیں رہی تو انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد مئی 1957 میں وزیر اعظم بخشی کی انتظامیہ کے تحت انتخابات کرائے گئے، جن کے بارے میں عمومی تاثر یہ ہے کہ ان میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی۔ وزیر اعظم بخشی کی وسیع بدعنوانی کے کافی چرچے تھے۔ اس زمانے کے ایک دستاویز میں ڈومینین آفس ڈاکیومنٹ جو کہ لندن کے نیشنل آرکائیوز میں محفوظ ہے، دلی میں برطانوی ہائی کمشنر کی طرف سے ڈاؤننگ اسٹریٹ کے کامن ویلتھ آفس کے نام ایک خط ہے جو 6 جولائی 1957 کو لکھا گیا۔ اس خط میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں پریس میں مثبت کوریج نظر نہیں آ رہی۔ سن 1962 میں ہونے والے انتخابات بھی کوئی بہتر نہیں تھے۔ حکمراں جماعت نیشنل کانفرنس کے امیدوار تقریباً ہر علاقے سے بنا مقابلے کے منتخب ہوئے اور انہوں نے 97% سیٹوں پر فتح حاصل کی۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد بخشی کو اقتدار سے الگ کر کے ان کی جگہ جی ایم صادق کو دے دی گئی۔ بخشی کے حامیوں نے نئے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ منعقد کرنے کی کوشش کی۔ اس کو روکنے کے لیے حکومت ہند نے ڈیفینس آف انڈیا رولز کے تحت سن 1964 میں بخشی غلام محمد کو گرفتار کر کے اسی جیل بھیج دیا جہاں 11 سال پہلے شیخ محمد عبداللہ کو قید کیا گیا تھا۔ صادق 1970 میں اپنی وفات تک اقتدار میں رہے اور ان کے دور میں کشمیر کو انڈیا میں ضم کرنے کا عمل عروج پر پہنچا۔ صدر ریاست اور وزیر اعظم کے عہدوں کو باضابطہ طور پر دوسری انڈین ریاستوں کی طرح گورنر اور وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ گورنر اب قانون ساز اسمبلی کی طرف سے منتخب نہیں بلکہ حکومت ہند کی طرف سے تعینات کیے جانے لگے۔ سن 1970 میں میر قاسم کو کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے طور پر تعینات کیا گیا، تاہم 1975 میں انہیں ہٹا کر شیخ عبداللہ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ شیخ محمد عبداللہ کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کسی الیکشن کا انعقاد نہیں کیا گیا۔ وہ سن 1953 سے جیل میں تھے۔ دراصل ان کی رہائی اور وزیر اعظم کے طور پر تعیناتی کشمیر معاہدے کی شرائط پر راضی ہونے کے بعد ایک سمجھوتے کا حصہ تھی۔ مارچ 1977 میں کانگریس نے شیخ محمد عبداللہ کی حکومت سے حمایت واپس لے لی، جس کے بعد ریاست میں ایل کے جھا کی گورنرشپ میں 3 ماہ تک جاری رہنے والا گورنر راج نافذ کیا گیا۔ پھر سن 1983 میں ہونے والے انتخابات کسی بھی لحاظ سے پرامن نہیں تھے، بلکہ ان میں کئی جانیں گئیں اور سینکڑوں لوگ زخمی بھی ہوئے۔ 7 مارچ 1986 کو انڈیا کی طرف سے تعینات کیے گئے گورنر جگ موہن نے بدعنوانی اور سیاسی غیر استحکام کی بنا پر نئے وزیر اعلیٰ جی ایم شاہ کو برخاست کر دیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جی ایم شاہ انڈیا کی مدد سے اس وقت وزیر اعلیٰ بننے میں کامیاب ہوئے تھے جب انہوں نے 2 جولائی 1984 کو فاروق عبداللہ جو کہ شیخ محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں ان کی حکومت گرانے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ جی ایم شاہ کی حکومت کے پہلے 90 میں سے 72 روز کشمیر میں کرفیو نافذ رہا۔ مارچ 1986 سے 6 ستمبر 1986 تک کشمیر پر گورنر راج نافذ رہا، جس کے بعد 1 ماہ تک صدارتی راج نافذ کیا گیا۔
1986 کے اواخر میں فاروق عبداللہ جو کہ نیشنل کانفرنس کے رہنما تھے، انہوں نے انڈین حکومت کے ساتھ صلح صفائی کر لی، جس کے بعد انہیں مارچ 1987 میں ہونے والے انتخابات سے پہلے ہی وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ ان انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کے بعد ہی کشمیر میں انڈیا کے خلاف مسلح تحریک کا آغاز ہوا، جو اب تک جاری ہے۔ ان حقائق سے کشمیر میں جمہوریت کے فقدان اور سیاسی جبر کی ایک تصویر کھنچتی ہے۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ جب چاہے بنائے اور نکالے گئے، اور انڈین گورنرز کو کشمیر پر حکومت کرنے کے لیے تعینات کیا گیا۔ سن 1999 آتے آتے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں سیاست کا دائرہ اس قدر تنگ ہو چکا تھا کہ ایک مقامی تحریک کا آغاز ہوا جو ایک مسلح تحریک میں بدل گئی، اور جس کے نتیجے میں انڈین فوج اور عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ 9 جون 1990 کو انڈیا نے کشمیر پر گورنر راج نافذ کر دیا۔ جگموہن نے 4 ماہ طویل اس دور میں ایسے کئی اقدامات کیے جن سے کشمیر کی مشترکہ ثقافت پر اثر پڑا۔ سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کی سلیکشن کی شرح لگ بھگ آدھی کر دی گئی۔ ساتھ ہی اسی دوران کشمیری پنڈتوں نے بڑی تعداد میں وادی سے ہجرت کر لی۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ حکومت وقت نے کشمیری پنڈتوں کو تحفظ فراہم کرنے کی جگہ ان کی انخلا کو فروغ دیا تاکہ ان کے جانے کے بعد وہ کشمیر کی مسلم آبادی سے بنا کسی روک کے نمٹ سکے۔ اس عرصے میں حق خود مختاری کا مطالبہ کرنے والے کشمیریوں کو دبانے کے لیے سخت فوجی طاقت کا استعمال کیا گیا۔ 25 مئی 1990 کو جگموہن نے استعفی دے دیا اور ان کی جگہ جی سی سکسینہ کو گورنر بنایا گیا۔ اس کے بعد 19 جولائی 1990 کو ریاست میں صدارتی راج نافذ کیا گیا جو اکتوبر 1996 تک جاری رہا۔ 1996 میں سول راج کی بحالی کی کوشش کے لیے انتخابات کا انعقاد کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد فاروق عبداللہ کی قیادت میں نیشنل کانفرنس کی حکومت بنی۔ ان انتخابات پر بھی غیر شفاف ہونے کے الزامات لگے۔ 8 اکتوبر 2002 کو پھر انتخابات منعقد ہوئے، مگر حسب توقع بائیکاٹ اور تشدد کے سائے تلے۔ سن 2002 میں ہونے والے انتخابات میں نیشنل کانفرنس کو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور کانگریس کے اتحاد کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ اس سے قبل ہونے والے انتخابات کی ہی طرح اس الیکشن پر بھی خونریزی، دھاندلی، سیکیورٹی فورسز کی طرف سے زبردستی اور عسکریت پسندوں کی طرف سے تشدد کے الزامات لگے۔ سن 2005 میں کانگریس کے رہنما غلام نبی آزاد کو اتحادی حکومت کا سربراہ بنایا گیا۔ یہ اتحاد 7 جولائی 2008 تک چلا۔ آزاد کی حکومت اس وقت گر گئی جب اس نے شری امرناتھ شرائن بورڈ کو 40 ہیکٹیئر پر مشتمل جنگلات کی زمین منتقل کرنے کے اپنے ہی ایک حکم نامے کو واپس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے یہ حکم نامہ 2 جولائی 2008 کو واپس لے لیا اور 7 جولائی 2008 کو مستعفی ہو گئے۔ یہاں یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انہیں مستعفی ہونے کے لیے کہا گیا ہوگا، کیونکہ حکم نامہ واپس لینے کا فیصلہ دلی کے حق میں نہیں تھا۔ کشمیر میں اکثر ہند نواز حکومتوں کو تب اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے جب ان کے اقدامات دلی کی کشمیر پالیسی سے مختلف رہے ہیں۔ شری امرناتھ شرائن بورڈ کو زمین نہ دینے کے فیصلے کے خلاف بی جے پی اور شیو سینا جیسی سخت گیر ہندو جماعتوں نے شدید اور پرتشدد احتجاج کیا۔ اس کے ساتھ ہی کشمیر کے خلاف ایک اقتصادی بلاکیڈ بھی شروع کیا گیا اور کشمیر جانے والی شاہراہوں کو بلاک کر دیا گیا تاکہ ضروری اشیاء وادی تک نہ پہنچ سکیں۔ غلام نبی آزاد کے استعفے کے بعد ایک بار پھر کشمیر میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا۔ نئے گورنر نے آتے ہی ایک اعلامیے کے ذریعے ریاستی حکومت کی تمام کارروائی سنبھالی۔ گورنر نے ہندو جماعتوں کے احتجاج کی وجہ سے 4 رکنی پینل تشکیل دی، جس نے 40 ہیکٹیئر زمین کے استعمال کے حوالے سے شری امرناتھ شرائن بورڈ کے خصوصی اختیارات کو بحال کر دیا۔ اس سے کشمیر کے حالات مزید بگڑ گئے اور روزانہ کی بنیاد پر آزادی کے حق میں مظاہرے ہونے لگے جو کہ مجموعی طور پر پرامن تھے۔ مئی 2010 میں 3 کشمیریوں کے قتل اور پھر ان پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگانے کی کوشش کے بعد ایک بار پھر مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جواب میں حکومت نے طویل عرصے تک کرفیو نافذ کر دیا اور پتھر پھینکنے والے مظاہرین پر گولیاں برسائیں۔ سن 2014 میں بی جے پی انڈیا میں اقتدار میں آئی۔ بی جے پی ایک سخت گیر ہندو قوم پرست جماعت ہے جس کا ناقدین کے مطابق ایجنڈا جمہوریت اور سیکولرزم کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہے۔ ان کے دور میں انڈیا میں گائے کا گوشت کھانے کے الزام میں قوم پرست ہندوؤں کے ہاتھوں کئی مسلمانوں کا قتل ہو چکا ہے۔
یہی سب کچھ سن 2015 میں کشمیر میں بننے والے بی جے پی اور پی ڈی پی کے اتحاد میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کئی لوگوں کی نظر میں اس اتحاد سے کشمیر میں پی ڈی پی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا۔ سن 2016 میں عسکریت پسند کمانڈر برہان وانی کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ہلاکت کے بعد بڑے پیمانے پر عوامی مظاہرے شروع ہو گئے۔ ان پر قابو پانے کے لیے انڈین فورسز نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا، جن سے کئی لوگ بینائی سے محروم ہو گئے۔ کشمیر میں اس وقت تقریباً 7 لاکھ انڈین فوجی موجود ہیں۔ یہ دنیا میں کہیں بھی فی کس آبادی فوجیوں کی سب سے زیادہ شرح ہے۔ انڈین فوج پر ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، فزیشنز فار ہیومن رائٹس جیسی بین الاقوامی تنظیموں اور کولیشن فار سول سوسائٹی جیسی مقامی تنظیموں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے الزامات لگائے جاتے رہے ہیں۔ ان میں ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیاں، شہریوں کو انسانی ڈھال کی طرح استعمال کرنا، ٹارچر، جعلی مقابلے، قتل عام، اجتماعی قبریں، کاروباروں اور گھروں کو تباہ کرنا، رہائشی علاقوں کو آگ لگانا اور اسکولوں اور یونیورسٹیز کی عمارتوں پر قبضہ کرنا شامل ہے۔ یورپی پارلیمان کی رکن ایما نکلسن آف ونٹربورن نے یورپی پارلیمان کے لیے پریزنٹ سچویشن اینڈ فیوچر پراسپیکٹس آف کشمیر کے عنوان سے تیار کی گئی ایک ڈرافٹ رپورٹ میں انڈین مسلح فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالیوں اور عسکریت پسندوں کی طرف سے کیے جانے والے پرتشدد حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ پچھلی کچھ دہائیوں میں کشمیری عوام مسلسل مظالم برداشت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سن 2018 اور 2019 میں شائع ہونے والی رپورٹس میں ان کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اگست 2019 کے بعد جس طرح حالات مزید بگڑے ہیں، اس کی دنیا بھر میں مذمت ہوئی ہے۔ کشمیر کی سول سوسائٹی نے اگست 2019 کے بعد پیش آنے والی تبدیلیوں کے قانونی اور معاشی اثرات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ 5 اگست 2019 کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر پر ایک مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے بعد سخت گیر ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کی قیادت میں انڈین حکومت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کی ریاستی اسمبلی سے مشاورت کے بغیر، جو کہ گورنر راج کی وجہ سے اس وقت فعال ہی نہیں تھی، کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ لگ بھگ تمام ہند نواز سیاسی رہنماؤں کو قید کر دیا گیا۔ اگر دیکھا جائے تو اس سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مین سٹریم ہند نواز سیاست کے لیے جگہ مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ ان حالات میں ایک نیا آئینی آرڈر، کانسٹیٹیوشن آرڈر 2019 پاس کیا گیا، جس کے تحت ریاست جموں کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کیا گیا، لداخ اور جموں کشمیر۔ اس عمل کے دوران انڈیا نے کشمیر میں موجود اپنی فوجوں میں اضافہ کیا، جس سے کشمیر میں انڈین فوج کی مجموعی تعداد 7.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ کشمیر پر مکمل مواصلاتی پابندی لگا دی گئی، اور اب بھی کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے بگڑتے ہوئے حالات کے باوجود تیز رفتار موبائل انٹرنیٹ پر پابندی ہے۔ 4000 کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں بچے بھی شامل تھے، اور ان میں سے اکثر کو بنا کسی فرد جرم کے قید کیا گیا۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا مطلب ہے کہ انڈین آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت کیے گئے وعدے اب نہیں رہے، اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر پر اب دلی کی براہ راست حکومت ہے۔ اس سے ریاستی پرچم، ریاست کا آئین اور سینکڑوں ریاستی قوانین بھی بیکار ہو گئے، اور سیاسی، انتظامی اور قانونی نقطہ نظر سے سب کچھ تھم گیا۔ اس کے بعد انڈیا نے 18 مئی 2020 کو جموں کشمیر یونین ٹیریٹری کے لیے ڈومیسائل کے نئے قواعد متعارف کرائے، جن کے تحت انڈیا کے کسی بھی حصے سے لوگ کشمیر کا ڈومیسائل حاصل کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت حاصل ضمانتوں کے تحت یہ ممکن نہیں تھا۔ دا جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن آرڈر 2020 کے تحت ڈومیسائل کی تعریف بدل دی گئی تاکہ غیر کشمیریوں کے لیے مستقل رہائش حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ اس کا مقصد کشمیر کے متنازع خطے میں آبادی کے تناسب کو بدلنا ہے، کچھ ناقدین یہ بھی کہتے ہیں۔ ترمیم شدہ ڈومیسائل قانون کی وجہ سے کشمیریوں کے لیے ملازمت میں بھی مواقع کم ہو جائیں گے، کیونکہ اب کشمیر میں موجود نوکریوں کے لیے غیر کشمیری بھی درخواست دے سکیں گے۔ اس طرح کے خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ آبادی کے تناسب میں تبدیلی سے کسی بھی رائے شماری کے نتائج پر اثر پڑے گا، جس سے آخرکار کشمیر کی مسلمان اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی، جس کے بعد اس کی نسل کشی آسان ہو جائے گی۔
کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے سے پہلے انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کی ریاستی قانون ساز اسمبلی سے مشاورت نہیں کی گئی، جو کہ آرٹیکل 370 کے تحت لازمی تھا۔ کشمیر کی اسمبلی کو جون 2018 میں اس وقت تحلیل کر دیا گیا تھا جب PDP اور BJP کے درمیان اتحاد ختم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر پر گورنر راج اور پھر صدارتی راج نافذ کر دیا گیا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں کوئی منتخب حکومت نہیں تھی، تاہم 2019 کے صدارتی حکم نامے کے مطابق گورنر ریاستی اسمبلی کے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آرٹیکل 370 کے بارے میں اپنی سفارشات صدر کو دیں گے۔ آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کا مقصد پورا کرنے کے لیے 2019 کے صدارتی حکم نامے میں آئین ساز اسمبلی کو بدل کر ریاست کی قانون ساز اسمبلی کر دیا گیا۔ ایسا کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ آرٹیکل 370 کے مطابق آرٹیکل 370 صدارتی حکم نامے سے ختم ہو سکتا ہے، تاہم اس کے لیے آئین ساز اسمبلی کی سفارش لازمی ہے۔ یہ تمام آئینی ترامیم غیر آئینی تھیں کیونکہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پہلے سے ہی صدارتی راج نافذ تھا اور 2019 کے صدارتی حکم نامے کے دعوے کے برعکس ریاست کی رضامندی حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ انڈیا کی ان یک طرفہ آئینی تبدیلیوں کے اثرات خطے کی سیاست پر بھی مرتب ہو رہے ہیں۔ چین اور پاکستان بھی اس تنازع میں شریک ہیں اور دونوں نے نیپال میں مقیم چینی سفارت خانے کے ذریعے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ کشمیر میں اقوام متحدہ کی طرف سے منظور شدہ حل کی پاسداری کی جانی چاہیے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کا ایک فوری نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الحاق کی قانونی حیثیت کا تنازع ایک بار پھر زیر بحث آ گیا ہے۔ انڈیا اور کشمیر کے رجواڑے کے درمیان رشتہ اسی معاہدے الحاق پر مبنی تھا جس پر ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ نے 26 اکتوبر 1947 کو دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت مہاراجہ نے دفاع، خارجہ امور اور مواصلات کا اختیار انڈیا کو دے دیا تھا۔ اسی کی بنا پر کچھ عرصے بعد آرٹیکل 370 اور 35A کو انڈین آئین میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انڈیا اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ کشمیر دیگر معاملات میں خود مختار رہے گا۔ دراصل آرٹیکل 370 اور 35A ڈوگرا حکمرانوں کے ان وعدوں کی عکاسی کرتے تھے جو انہوں نے کشمیریوں کو سرکاری نوکریوں اور زمین کے استعمال اور ملکیت پر حقوق کے حوالے سے کیے تھے اور جو غیر کشمیریوں کے لیے نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ میں کشمیر کی حیثیت کے تحفظ کے لیے کئی قراردادیں منظور کی گئیں جو کہ انڈیا پر لاگو ہوتی ہیں۔ ان میں 20 جنوری 1957 کو منظور ہونے والی قرارداد 122 شامل ہے جو کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کو تسلیم کرتی ہے اور جس کے مطابق جموں کشمیر کی حیثیت کا حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کے زیر انتظام کرائے جانے والی ایک آزاد اور غیر جانبدار رائے شماری کے تحت ہوگا، کشمیر کے عوام کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ رائے شماری کا مطالبہ کرنے والی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں سے اس معاملے پر ایک ابتدائی اعلانیہ تشکیل دیا جا چکا ہے جس کے تحت ممالک پر ایک مخصوص رویہ اپنائے رکھنا لازمی ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے ڈومیسائل لا متعارف کرانے جیسے یک طرفہ اقدامات کی وجہ سے اس کے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ایک قابض طاقت ہونے کے تاثر کو تقویت ملتی ہے۔ کشمیر سے متعلق نئے آئینی اقدامات متعارف کرانے سے یہ حقیقت تبدیل نہیں ہو جاتی کہ بین الاقوامی قوانین کے تحت کشمیر ایک متنازع خطہ ہے۔ بین الاقوامی برادری نے غیر قانونی قبضے کے حوالے سے ایک متواتر پالیسی تسلیم کی ہے، جیسا کہ بالٹک ریاستوں فلسطین، کرائمیا اور کویت کی مثالوں سے واضح ہے۔ ہمیں امید ہے کہ کشمیر کی قانونی تاریخ پر یہ پوڈ کاسٹ سیریز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے ہمیں ضرور دیں۔